ایک نوجوان میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیجئے۔ اللہ اکبر، صحابہ بیٹھے تھے، جیسی سنا نہ غصہ آ گیا فوراً۔ صحابہ اٹھے اس کو پکڑنے کے لیے، مارنے کے لیے، لیکن میرے آقا نے روک دیا، فرمایا بیٹھ جاؤ۔ صحابہ بیٹھ گئے، میرے آقا نے اس کو اپنے قریب بلایا۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے نوجوان، تو گناہ کی اجازت مانگ رہا ہے، زنا کرنے کی اجازت مانگ رہا ہے، مگر ایک بات بتا، تیری بہن کے ساتھ اگر کوئی اس کام کو کرے، اس فعل کو کرے، تو کیا تو گوارا کرے گا؟ کیا تجھے یہ پسند ہے؟ کیا تو اس کو برداشت کرے گا؟ کہنے لگا حضور مجھے بالکل روا نہیں، کسی قیمت پر برداشت نہیں کروں گا، ہرگز میں اس کو گوارا نہیں کروں گا۔ تو میرے آقا نے فرمایا تیری بہن کے ساتھ میں اگر یہ فعل ہو تو تجھے گوارا نہیں، پھر تو کسی کی بہن کے ساتھ یہ فعل کرے گا، زنا کرے گا، تو اس کا بھائی کیسے گوارا کر لے گا؟ اس کا بھائی کیسے برداشت کر لے گا؟ پھر میرے آقا نے فرمایا کوئی تیری بیٹی کے ساتھ میں ایسا کرے؟ کہنے لگا ہرگز گوارا نہیں۔ تیری خالہ کے ساتھ میں کوئی کرے؟ بولا ہرگز گوارا نہیں۔ میرے آقا نے ایک ایک کر کے سارے رشتے گنائے، فرمایا یہ بتا کہ تیری بہن کے، بیٹی کے، بیوی کے، تیری خالہ کے، تیری والدہ کے ساتھ میں اگر ایسا ہو تو کیا تو اس کو پسند کرے گا؟ کہنے لگا حضور ہرگز پسند نہیں کروں گا۔ پھر میرے آقا نے محبت سے، نرمی سے، پیار سے سمجھایا جب تو پسند نہیں کر سکتا تو پھر کسی اور کی بہن کے ساتھ میں تو زنا کرے، اس کا بھائی کیسے پسند کرے گا؟ اس کا باپ کیسے پسند کرے گا؟ کیا تو گوارا کرے گا کہ جو بات تو اپنی بہن کے لیے پسند نہیں کرتا وہ فعل تو دوسرے کی بہن کے ساتھ میں کرے؟ اللہ اللہ، بارگاہ مصطفیٰ میں جب یہ آنے والا آیا تھا تو گناہ کی اجازت مانگنے آیا تھا، لیکن میرے آقا نے جب نصیحت کی سمجھایا نرمی کے ساتھ تو مصطفیٰ کے اخلاق کا اثر یہ ہوا، آیا تھا گناہ کی اجازت مانگنے، لیکن جب واپس گیا تو آقا کی بارگاہ سے سچی توبہ کر کے گیا، تائب ہو گیا، سچی توبہ کر کے آقا کی بارگاہ سے نکلا۔ آقا کی بارگاہ میں جب کوئی آتا تو سرکار نرمی کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ اس کو سمجھاتے، اخلاق حسنہ کی بنیاد پر کائنات میں اسلام پھیلائے، اور میرے آقا کا یہی تو پیغام ہے، اخلاق کی دولت سے کبھی دور نہ ہونا، کونین بھی مل جائے تو مغرور نہ ہونا۔ جو بارگاہ رسالت میں آتا ہے وہ فیضیاب ہو کر لوٹتا ہے۔ غزوہ حنین کے بعد میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ واپس جا رہے ہیں، راستے میں نماز کا وقت ہو گیا، قیام کیا گیا، میرے آقا کے مؤذن نے اذان کہی، ادھر اذان پڑی گئی، ادھر مکے کے چند نوجوان جو ابھی تک اسلام سے دور تھے، اسلام ان کی زندگیوں میں نہیں آیا تھا، مسلمان نہیں ہوئے تھے، جب انہوں نے اذان سنی تو وہ تمسخر کے طور پر مذاق اڑانے لگے، اور مذاق اڑاتے ہوئے اذان کی نقل کرنے لگے۔ ادھر وہ اذان کی نقل اتار رہے تھے، ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی وہاں پر تشریف فرما۔ ایک نوجوان کی آواز بڑی بلند تھی، بڑی پیاری تھی، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان نوجوانوں کو اپنے پاس بلایا۔ میرے آقا نے فرمایا کون ہے وہ تم میں جس کی آواز بلند ہے؟ جس نے ابھی اذان کی نقل کی اس کی آواز بہت بلند ہے۔ اس نوجوان کو آگے کیا گیا،
میرے آقا نے فرمایا میں تم کو اذان کہنے کا حکم دیتا ہوں، تم مجھے اذان پڑھ کر سناؤ۔ کہنے لگا مجھ کو تو اذان یاد ہی نہیں ہے، آتی نہیں ہے۔ اس کو واقعی وہ مسلمان ہی نہیں تھا، اس کو اذان معلوم ہی نہیں تھی، یاد ہی نہیں تھی۔ تو میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے میں تم کو اذان بتاتا ہوں، اذان کے کلمات بتاتا ہوں، تم اس کو دہراؤ اور اس کو پکارو۔ ادھر میرے آقا کی زبان نبوت سے اذان کے کلمات نکل رہے تھے، ادھر وہ دہرا رہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ آقا بتا رہے ہیں، وہ دہرا رہا ہے، پڑھ رہا ہے۔ آواز اس کی بڑی پیاری تھی، بڑا خوش لحان تھا وہ۔ زبان نبوت سے اذان کے کلمات سن کر دہرانے والا نوجوان ادھر تو اذان پڑھ رہا تھا، ادھر اس کے دل سے کفر کی گندگی نکل رہی تھی، کفر کا اندھیرا نکل رہا تھا، اسلام کا نور دل میں آ رہا تھا۔ اذان مکمل ہوئی تو آقا کائنات کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا حضور جس مذہب کی اذان جو نماز کے لیے لوگوں کو بلانے کے لیے ایک صدا کے طور پر پکارا جاتا ہو، وہ اتنی پیاری ہے کہ اس کے سبب اس اذان کو جب پڑھا جائے تو دل نرم ہو جائے، پگھل جائے، تو پھر واقعی وہ مذہب سچا مذہب ہے۔ آقا اب دیر نہ کیجئے، مجھے اپنی غلامی میں قبول فرما لیجئے۔ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ میرے آقا نے اس کے سینے سے لے کر ناف تک 3 مرتبہ اپنا دست مبارک پھیرا، اسے دعا دی میرے مصطفیٰ کریم نے، اور پھر آقا کی زبان سے دعا نکلے اللہ اکبر۔ امام اہل سنت تاجدار بریلی سرکار اعلی حضرت کہتے اجابت کا جوڑا عنایت کا سہرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑھی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میرے آقا کا اخلاق ایسا کہ جب نبی کی بارگاہ میں کوئی آتا تو فیضیاب ہو کر لوٹتا تھا۔ یوں تو وہ اسلام سے دور تھا اور وہ نوجوان مذاق اڑا رہا تھا، مگر جب بارگاہ مصطفیٰ میں آیا، سرکار کا اخلاق دیکھا اور زبان مبارک میرے آقا کی زبان نبوت سے جب اذان کے کلمات سن کر دہرائے نا، تو پھر دل میں ایمان کا نور آ گیا، اسلام کی شمع روشن ہو گئی، آقا کی محبت آ گئی، آقا کا پیار آ گیا۔ پھر اس نوجوان کو شرف صحابیت ملا، میرے آقا کے صحابی بنے پھر یہ نوجوان۔ ان کا نام، ان کا اسم مبارک حضرت سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو میرے آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری زندگی حضور نے اخلاق حسنہ کی تعلیم دی۔